میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیکھی ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیکھی ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ مطلب یہ کہ غوث پاک تقدیر بدلتے۔ ایک واقعہ سنیے گا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں شیخ حماد۔ کیا نام ہے؟ شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ۔ شیخ حماد کا ایک مرید تھا، وہ تجارت کرتا تھا، تاجر تھا۔ اس کو ایک سفر پر جانا تھا تو شیخ حماد کے پاس آپ کا مرید آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، سمندری سفر ہے اور مال تجارت بھی لے کر کے جانا ہے، تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مجھے سلامتی سے واپسی عطا کرے، یعنی میں سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد شیخ حماد نے اپنے مرید سے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کی تو لوہے محفوظ کو دیکھا۔ آنکھیں بند کی کہاں دیکھا؟ لوہے محفوظ دیکھا۔ آنکھیں بند کی تو لوہے محفوظ دیکھ لیا۔ اب آپ کی اگر توجہ ہوتی تو آپ مسکراتے ضرور۔ مطلب یہ کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو لوہے محفوظ دیکھتے ہیں، اگر وہ آنکھیں کھول کر کے دیکھے تو کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ یا دکھانے والا رب جانے یا دیکھنے والے اللہ والے جانے۔ آنکھیں بند کرتے ہیں تو لوہے محفوظ دیکھتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند کی تو لوہے محفوظ دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا یہ اگر اس سفر میں گیا تو اس کا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ شیخ حماد نے جب یہ دیکھا تو آپ نے مرید کو کہا کہ نہیں، تم اس سفر پر اگر جاؤ گے تو تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، تمہارا سامان بھی لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر اس سفر میں گئے منافع تو خوب ہوگا، مال تو بہت زیادہ ملے گا، لیکن واپسی پر تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب تاجروں کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس سفر میں مجھے زیادہ منافع ملے گا، زیادہ فائدہ ملے گا، تو تاجر لوگ رکنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ ماننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ دماغ میں آئی کہ تجارت پر تو جانا ہے اور اگر جاؤں گا تو مال بھی لوٹ لیا جائے گا اور جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دل میں خیال آیا، پھر اچانک ذہن میں بات آ گئی کہ اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جہاں پیروں کے پیر غوث اعظم رہتے ہیں۔ چلو چل کر کے بارگاہ غوثیت میں عرضی لگاتے ہیں۔ یہ شیخ حماد کا مرید بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوتا ہے اور غوث پاک سے عرض گزار ہوتا ہے، حضور میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، حضور جاؤں یا نہ جاؤں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی، آپ نے بھی لوہے محفوظ دیکھا اور دیکھ کر کے آنکھیں کھول کر کے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ کہا اور غوث پاک نے اس کو رخصت کر دیا، گئے اور جانے کے بعد تجارت کی، بہت زیادہ منافع حاصل ہوا اور وہ سارا مال لے کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر ٹھہرے، مال ایک جگہ پر رکھا، دولت ایک جگہ پر رکھی، دوسری جگہ پر جا کر کے تھوڑا آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، مال بھی لوٹ لیا ہے، سامان تجارت بھی لوٹ لیا ہے اور مجھے قتل بھی کر دیا ہے۔ جیسے ہی اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے خواب میں دیکھا، فوراً
فوراً بیدار ہو گئے، پورا جسم پسینے سے شرابور ہے اور خوف کا عالم طاری ہے، پریشان ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو خواب میں دیکھ لیا، حقیقت میں تو بچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر کے جلدی بغداد کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی بغداد میں داخل ہوئے آپ کے پیر و مرشد شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ شیخ حماد سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھ کر کے مسکرا کر کے فرمایا پہلے جاؤ بارگاہ غوثیت میں حاضری دو، بارگاہ غوثیت میں حاضری دو، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ شیخ حماد کا مرید غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں کچھ نذرانہ پیش کرتا ہے، غوث پاک کے قدم بوسی کرتا ہے، کرنے کے بعد میں میرے غوث نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ کہا ہاں حضور میری حفاظت فرمائی، لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرے استاذ اور میرے پیر شیخ حماد نے مجھے منع کیا تھا کہ تو اس سفر میں مت جا، اگر تو جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، تیرا سامان لوٹ لیا جائے گا، لیکن آپ نے اجازت دے دی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پیر و مرشد شیخ حماد نے سچ کہا تھا کہ اگر تو اس سفر میں جائے گا تو تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا، تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، لیکن جب میں نے دیکھا لوہے محفوظ پر یہ لکھا ہوا تھا اور میں نے تجھے جو اجازت دی تھی، اس کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کی، اے اللہ اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اسے خواب میں دکھا کر کے حقیقت میں اسے تو بچا لے، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقت میں بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی برکت سے تیرے ساتھ جو حقیقت میں معاملات ہونے والے تھے اس کو خواب میں دکھا کر کے اللہ تعالیٰ نے تجھے حقیقت میں اس سے بچا لیا ہے۔ اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ غوث پاک ہے، مطلب تقدیر بھی بدل دیتے ہیں، اور ہم تو غوث پاک کا نام وظیفے کے طور پر لیتے ہیں، غوث پاک کا نام وظیفے کے طور پر لے، اور صرف ہم ہی نہیں، اعلیٰ حضرت جیسا مجدد بھی غوث پاک کا نام وظیفے کے طور پر لیا کرتا ہے۔ مطلب غوث پاک کا نام وہ نام ہے جہاں لے لیا جائے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں چلی جاتی ہیں، برکتیں گھر میں نازل ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بلکہ مولانا جمیل الرحمان کی زبان میں یوں کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔